Surah Ar-Ra'd, ayat number 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह राद पढ़ रहे हैं और ये मक्की सूरत है और मक्की सूरतों का मज़मून आपके ज़हन में रहे कि तौहीद, आखिरत और रसालत है। जिन लोगों ने कुफ़र किया वो कह रहे हैं कि इन पर इनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाज़िल की गई, यानी कोई मौजज़ा बड़ा क्यों नहीं दिखलाया गया। कह दीजिए कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और वो हदायत उसी को देता है जो उसकी तरफ पलटता है। यानी निशानियाँ ये देख भी लें तो फिर भी ये मानने वाले नहीं हैं, तो फिर भी ये गुमराह ही होंगे। हदायत अल्लाह उसी को देता है जो उसकी तरफ पलटता है, जो अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियतें दी हैं, अकल उससे काम लेता है। जो लोग ईमान लाए तो उनके दिल अल्लाह की याद से मुतमईन हो रहे हैं। सुन लो कि अल्लाह की याद ही ऐसी चीज़ है कि जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए खुश नसीबी है और बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने उन उम्मतों में भी रसूल भेजे जो इससे पहले उम्मतें गुजर चुकी, और इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है। इनसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हैं ताकि आप इन्हें वो वही पढ़कर सुनाएं जो हम आपकी तरफ कर रहे हैं। और ये लोग रहमान का इनकार कर रहे हैं। कह दीजिए कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई मबूद हकीकी नहीं है। उसी पे मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मेरा
پلٹ کر جانا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن بھی اتار دیا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے باتیں کرنے لگتے تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا مومن اب اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے؟ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی نہ کوئی آفت ان پہ کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب آفت کوئی آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، یعنی اگر قرآن کو ایسا اتار دیا جاتا کہ جس سے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے اور مردے سامنے آ کے باتیں کرنے لگتے، زمین پھٹ جاتی، تو کیا پھر یہ ایمان لے آتے؟ پھر بھی فرمایا ایمان نہ لاتے۔ پھر کیا کہتے کہ جادو ہے، بڑی سے بڑی کو نشانی بھی دیکھ کر ان میں یہی کہنا تھا جادو ہے۔ تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا مطالبہ جو ہر وقت ہر تاریخی موقع پہ اللہ کے انبیاء سے کیا جاتا رہا ہے، اللہ کے رسولوں سے، وہ یہ ہے کہ کوئی نشانی بڑی دکھائیں۔ ابھی پیچھے جو آیت گزری کہ ان پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی، تو اللہ کے رسولوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی، خیال آتا کہ اگر دکھا دی جائے نشانی تو شاید ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نشانی کیوں نہیں دکھاتا، شاید ایمان لے آئیں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کا، بڑی سے بڑی بھی نشانی دکھائیں، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں اور مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے والوں کو اب اس بات سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ یہ نشانی دکھا دیں، اور یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر نشانیوں کے زور سے، معجزوں کے زور سے کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی زبردستی ایمان مومن بنا دیتا۔ تو عموماً جو آج بھی ہمارا تصور ہے نا مسلمانوں کا بھی، وہ یہ کہ اللہ کے انبیاء شاید معجزات دکھلانے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر میں نے دیکھا، سیرت بھی بیان ہو رہی ہو نا تو سارے معجزے بیان، یہ آپ نے معجزہ کیا، آپ کی زندگی میں ہیں معجزات، اللہ کے ہر رسول کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول معجزات دکھلانے کے لیے نہیں آتے۔ معجزات جو ہیں وہ تو ایک آخری چیز ہوتی ہے جو حجت پوری کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ اللہ کے ہر رسول نبی کے ہاتھ میں معجزات کا بٹن دے دیا جاتا ہے، جب وہ چاہیں بٹن دبائیں اور معجزہ بٹن دبائیں۔ جبکہ دیکھ لیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ کسی رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب مطالبہ ہو رہا ہے کہ نشانی، تو آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ قل انما الآیات عند اللہ، کہتے ہیں کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہے گا دکھائے گا۔ حتیٰ کہ یہ حال ہے کہ دین سارے کا سارا اس کو بنائے اس طرح دکھا گیا ہے کہ وہ ایک وہ معجزات ہیں جو دکھا دیے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ آج تو جن کو اللہ کا ولی قرار دیا جاتا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے کون اس کا ولی ہے، لیکن جن کو بنا دیا گیا ہے تو ان کی بھی آپ سنیں، وہ گویا کہ وہ کوئی شیر پہ چڑھ کے جا رہا ہے اور کوئی ہاتھی کو ایسے کر رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے، پھر ان کے ایک دوسرے سے مقابلے ہو رہے ہیں۔ کل میں سن رہا تھا جی ایک جن کو ولی بہت بڑا بنایا ہوا کہ وہ شیر پہ چڑھ کے جاتے تھے ہر جگہ، اور جہاں جاتے وہ جہاں مریدوں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے میرے شیر کے لیے گائے بھی چاہیے، تو وہ گائے ان کو دینی پڑتی شیر کے کھانے کے لیے۔ تو ایک جگہ گئے کسی اور ولی کے پاس تو وہاں بھی کہا جی کہ گائے چاہیے، تو وہاں جب پہنچے تو اس ولی کے کتے نے اٹھ کر ان کے شیر کو مار دیا۔ یعنی جیسے ہندوؤں کے آنی تو فلاں ان کا فلاں سے لڑا، فلاں کی لڑائیاں آپس میں آ لیں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن میں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور آلیہ ہوتے الہ تو آپس میں لڑ پڑتے سارے، تو یہ لڑا رہے ہوتے ہیں۔ فلاں جی وہ ایک دفعہ میں سن رہا تھا کوئی ولی اڑ کے جا رہے تھے تو کسی ولی کی خانقاہ کے اوپر سے گزرے، اس نے سب کو گرا لیا نیچے، اس نے اپنے میزائل مارے، سارے F-16 نیچے آ پڑے۔ تو یعنی تماشا دیکھیں آپ، اللہ کے صحابہ کو اڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت جدوجہد مشقت کر کے چھپ کر آپ
مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں ہجرت کے وقت، چھپ کر پہنچے ہیں. آپ مکہ سے اڑ کے مدینہ نہیں آگے، ایک مشرک کو ساتھ لیا راستہ بتانے کے لیے سوچیں. اور آج آپ ان ولیوں کو دیکھیں، ہر کوئی اڑ رہا ہے فضا میں، ہر کوئی اڑ رہا ہے. وہ فضا اڑ کے وہاں چلا گیا، وہ اڑ کے وہاں چلا گیا، اور پھر ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ تصور جو معجزات کا بنا لیا گیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول شاید معجزات ہی دکھلانے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے رسول معجزات دکھلانے کے لیے نہیں آتے. وہ ان کی دعوت عقل اور فطرت میں مبنی ہوتی ہے، ان کا اخلاق و کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. البتہ چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں، انہی لوگوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو جو لوگ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہٹ درم اور ظالم اور مجرم لوگ، ان پہ حجت پوری کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہم پہچان نہیں سکے اللہ کے رسول کو. جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے اخلاق و کردار سے انہیں پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعوت سے انہیں پہچانتے ہیں، اس چیز سے پہچانتے ہیں جو جگہ جگہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس چیز پہ اجر نہیں مانگ رہا. تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ان کا اپنا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، اور جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، وہ اس سے پہچان لیتے ہیں. مجرموں پہ حجت پوری کرنے کے لیے معجزات دکھلائے جاتے ہیں. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے جگہ جگہ کہ اس طرح جو لوگ مطالبہ معجزات کا کرتے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ معجزات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس لیے یہاں بھی بتایا کہ اگر قرآن ایسا بھی آ جاتا تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. اور آپ سے پہلے بھی رسول جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں نے مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑا، پر کیسی تھی میری سزا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے سنت بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو مہلت دی گئی، اور پھر مہلت ختم ہونے پہ میں نے پکڑ لیا، تو دیکھ لو میری سزا کیسے تھی. تو قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی آج مہلت دی جا رہی ہے، تو مہلت سے فائدہ اٹھا لو. کیا وہ ہستی جو ہر نفس کی کمائی کی نگرانی کر رہی ہے، کیا اس کی طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں. کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کون ہے جو شریک ہیں، ان کے نام تو بتاؤ. کیا تم اللہ کو آسمان و زمین میں ان ہستیوں کے بارے میں بتا رہے ہو کہ جن کو اللہ نہیں جانتا، یا ایسے ہی جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہو؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کی چالیں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ میں کس کو گمراہ کرتا ہوں، جو گمراہ ہونے کے لیے تیار ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کے پھل بھی دائمی ہوں گے اور اس کے سائے بھی دائمی ہوں گے. یہ ہے انجام ان لوگوں کا جن نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا آخری انجام آگ ہے. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. اور ان گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے کچھ حصے کا انکار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے. اور اسی طرح ہم نے اس کو، یعنی اس وحی کو، اس کتاب کو، اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو حکم عربی بنا کر نازل کیا ہے. یعنی فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس حقیقی علم آ چکا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا حامی و مددگار اور کوئی آپ کو اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے اور ان کو بیویاں اور اولادیں عطا کی. کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. یعنی یہ جو مطالبہ ہو رہا تھا کہ معجزہ، اس کا جواب دیا. دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے تصور میں جو دین کا تصور ہے بنا ہوا اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہے کہ بیوی بچے بھی ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں. سورہ فرقان میں آگے فرمایا کہ بازاروں میں جاتے ہیں، سبزی لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سارے دنیا کام کر رہے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں. یہ کیسے رسول ہیں؟ ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں. تو تصور یہ تھا کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جس کے نام بیوی بچے ہوں کچھ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے. باقی یہ کہ معجزہ تو کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی طرف سے معجزہ لے آئے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اللہ کا رسول معجزات دکھاتا پھرے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بڑے بڑے معجزات کا ذکر کیا، لیکن ہر جگہ ساتھ فرمایا کہ اے عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا بِإِذْنِ، میرے اذن سے. تو اندھے کو ٹھیک کر دیتا تھا میرے اذن سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی. تو معجزات جو بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، رسول کو اپنی طرف سے نہیں دکھا رہے ہوتے. تو یہ جواب دیا ان اعتراضات کا جو کیے جا رہے تھے. اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اصل کتاب اسی کے پاس ہے، ام الکتاب، جس میں سارا ریکارڈ ہے، سب اسی کے پاس ہے. اور اگر ہم اس چیز کا کوئی حصہ آپ کو دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یعنی عذاب جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، اگر ہم اس کا کچھ حصہ آپ کی زندگی میں لے آئیں، اگر ہم اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا آپ کو وفات دے دیں، تو بے شک آپ پہ تو پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، حساب لینے کی ذمہ داری تو ہماری ہے. یعنی اگر آپ کی وفات کے بعد میں ان پہ عذاب آئے تو آپ نے تو پیغام پہنچا دیا ہے، اپنا فرض ادا کر دیا. باقی ان سے حساب لینا وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ آپ کی وفات کے بعد بھی ہم لے لیں گے. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم اس سرزمین کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے اور اس کو کم کرتے آ رہے ہیں. اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے کا جائزہ لینے والا نہیں ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اس سے مراد مکہ کی سرزمین ہے کہ ہم چاروں طرف سے بڑھتے آ رہے ہیں، یعنی اسلام پھیلتا آ رہا ہے ہر طرف سے اور یہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. مدینہ ارد گرد ہر طرف اسلام پھیل رہا تھا اور اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اس کے فیصلے کا جائزہ لینے والا نہیں کہ کوئی اور کہیں اپیل کر دے اسی بڑی عدالت میں. جی اللہ کا فیصلہ آیا ہے تو اوپر کوئی سپریم کورٹ ہے جس میں جا کے کسی نے اللہ کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے کچھ کہنا ہے. فرمایا اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی اس کے فیصلوں کا جائزہ لینے والا نہیں ہے. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی بڑی چالیں چلیں اور ان کی سب کے سب چالوں کا توڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے ہر نفس کی کمائی کو، ہر نفس جو بھی کرتا ہے، جو کرتوت ہیں، جو کمائی ہیں، ان کو وہ جانتا ہے. اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا انجام، اچھا انجام کس کا ہے. یہ لوگ کہتے، جن لوگوں نے کفر کیا یہ کہتے ہیں
کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. لست مرسلا، مرسل کہتے ہیں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا رسول بنا کر. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو جس نے بھیجنا ہے، جو بھیجتا ہے رسول، اس کی گواہی ہوگی نا. تمہارے کہنے سے نہیں کچھ ہوگا. اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تم کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، تو نہ مانیں. تمہارے نہ ماننے سے یہ تو نہیں کہ کوئی رسول ہے تو اس کی رسالت مانی نہیں جائے گی. اس لیے فرمایا کہ اس کی گواہی کے لیے اللہ ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے. اور اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو وہ بھی جانتا ہے ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں میری رسالت کی، کہ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ کتاب خود بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی میں بعض دفعہ خود قرآن پڑھتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت سمجھ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے تھے، نہیں جی انہوں نے یہ کتاب خود بنا لی ہے. اتنی بڑی کتاب، اس کو صرف ایک تو ہے نا مضامین کیا ہیں، ان کے اندر جو علم ہے، جو کائنات کی نشانیاں بڑی بڑی بتائی گئی ہیں، جو قوانین بتائے گئے ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ تو الگ. صرف اتنی بڑی کتاب زبانی سنا دینا، یہی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. یعنی جو کتاب کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے وہ آپ سنا رہے ہیں. اگر اتنی بڑی کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے آپ کے سینے میں محفوظ نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو کہیں پھر کہیں نہ کہیں ایک دفعہ سنائی، کچھ دوسری دفعہ کچھ چیز رہ گئی اس میں سے، ساری لکھی ہوئی تو نہیں تھی آپ کے پاس. اور کوئی اس میں ذرا تضاد نہیں ہے کہیں کہ ایک بات ایک جگہ کہی گئی ہے، دوسری جگہ اور طرح کہہ دی گئی ہے، تیسری جگہ اور. تو اس اتنی کتاب کو سنا دینا ہی زبانی، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کیا ہے اور اللہ نے پڑھایا آپ کو. آج ہم حافظ قاری جو یاد سناتے ہیں تو ہمارے سامنے تو لکھی ہوئی ہے، ہم اس پہ رٹے لگا لگا کے یاد کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھول جاتے ہیں. اس کے باوجود دوبارہ سنانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنا رہے تھے پوری کی پوری یہ کتاب. تو یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے اور یہ کتاب گواہی دے رہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور قیامت تک یہ کتاب ہی گواہ ہے. یہ کتاب ہی معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندہ معجزہ قیامت تک، کہ جو گواہی دے رہی ہے کہ اس کتاب کو لانے والا جس پہ یہ نازل ہوئی وہ اللہ کا رسول ہے، اور اس کو بھیجنے والا کائنات کا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام ایک علامت کے طور پہ ہے. حضرت ابراہیم کا اس میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی اس دعا کا جو آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی، جس کا پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ذکر گزر چکا ہے. الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لائیں ان کے رب کے اذن سے. اس ہستی کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور جس کی خود بخود تعریفیں ہو رہی ہیں، جو قابل تعریف ہے، وہ اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اور کافروں کی تباہی ہے ایک بہت سخت عذاب کی شکل میں. وہ کافر کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں. اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا کہ جو اپنی قوم کی زبان بولنے والا نہ ہو. یعنی جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اسی قوم کی زبان بولنے والا تھا. کیوں قوم کی زبان بولنے والا بنا کے بھیجا؟ تاکہ وہ ان کے لیے بات کو اچھی طرح واضح کر دے، یعنی اللہ کے پیغام کو اچھی طرح واضح طور پہ پہنچا دے. پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست اور دانا ہے. یعنی فرمایا کہ جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اسی قوم جس کی طرف بھیجا ہے اس قوم کی زبان میں، تاکہ اللہ کے رسول کو کسی مترجم کی ضرورت نہ پڑے کہ قوم اور اللہ کے رسول کے درمیان کو مترجم ہو. تو اس لیے اسی قوم کی زبان بولنے والا تاکہ اللہ کے پیغام کو اچھی طرح پہنچائے ان کی اپنی زبان میں، ان کی مادری زبان میں، جس کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں. تو قریش کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے طرف ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ تمہارے اندر سے تمہاری اپنی زبان بولنے والا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو اس سے دیکھیں جو بات ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام کے نزول کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پیغام کو سمجھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی زبان بولنے والا رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. لیکن اگر آج ہم اللہ کے پیغام کو
ایسے ہی پڑھتے جائیں بغیر ترجمے کے، تو پھر کیا اللہ کے پیغام کے نزول کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ سوچیں ذرا. یعنی اگر تو ہم عربی سمجھتے ہیں درخت تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم عربی نہیں سمجھتے، ہماری اپنی زبان نہیں ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے نا لیبین لہم، تاکہ اللہ کے پیغام کو واضح کیا جائے لوگوں کے لیے. تو واضح کیسے ہوگا؟ کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے یا ترجمہ سنا جائے، تو پھر اللہ کے پیغام کی سمجھ آئے گی. ورنہ اللہ کے پیغام کے نزول کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوگا. آج مثلا ایک مسلمان ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، روزانہ ایک پارہ مثلا پڑھتا ہے، مہینے میں قرآن ختم کر دیا، لیکن اس کو بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے. تو کیا اللہ کا پیغام اس تک پہنچا ہے؟ اس نے سمجھا ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ کچھ نہیں سمجھا، مقصد پورا ہوا نہیں. تو قیامت کے دن اگر اس سے پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ پوچھے کیا تو نے میرا پیغام پڑھا؟ پڑھنے کا مقصد کو سمجھا، سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے نا کوئی چیز، تو کیا وہ کہے گا میں نے پڑھا، سمجھ آئی؟ کوشش نہیں کی سمجھنے کی. تو دیکھیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں جسے سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہو. کوئی کتاب نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی تاریخ کی کتاب، کوئی انجینئرنگ کی کتاب، کوئی سائنس کی کتاب، کوئی میڈیکل سائنس، کوئی دنیا کی کتاب نہیں کہ جسے سمجھے بغیر کو پڑھ رہا ہے. تو عقل فطرت کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں سمجھے بغیر، اور یہ تماشا پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے، رب العالمین کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں فطرت جو ہماری ہے، آج اگر ہم میں سے کسی کے پاس کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ جائے نا کسی اور زبان میں، تو ہمیں قرار نہیں آتا جب تک کسی سے ترجمہ نہ کروا لیں. مثلا ہم پاکستانی مثلا ہندی نہیں سمجھتے، تو اگر ہندی میں کوئی میسج آ جائے تو فوراً ڈھونڈیں گے کوئی ہندی جاننے والا ہے یہ ترجمہ. اب تو خیر ایسی اس پہ فون میں ہیں اپلیکیشن ایسی کہ جس میں فوراً ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے، اسی وقت آدمی ٹرانسلیشن کرتا ہے. فطرت ہے انسان کو جاننا چاہتا کیا ہے. آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹس آ گیا، مثلا بلدیہ کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، مثلا عربی میں آئے، جو لوگ عربی نہیں جانتے، تو میں نے دیکھا لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں، یہ بتائیں ذرا ترجمہ کر کے بتائیں کیا ہے. انہیں قرار ہی نہیں آ رہا ہوتا، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن قرآن کے بارے میں کوئی فکر نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں ساری زندگی، اور بالکل کوئی سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم اسے سمجھیں ہے کیا. تو اس لیے اللہ کی کتاب اس لیے نہیں نازل ہوئی کہ اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھ دیا جائے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ. کہ اللہ کی کتاب، رب العالمین کی کتاب کو سوچے سمجھے پڑھ دی. ہاں آپ کو پتہ ہے مثلا کسی ایسے شخص نے میسج بھیجا ہوا ہے جس کو آپ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، پتہ ہے ایسے ہی فضول آدمی ہے، اس کا کوئی میسج ایسی زبان میں آیا تو آپ کوئی اہمیت نہیں دیں گے. لیکن اگر کسی کو مثلا بادشاہ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میسج آ گیا، گورنمنٹ کے بھی کسی بڑے ادارے کی طرف سے، جس کو نہیں سمجھتا تو وہ اہمیت نہیں دے گا. وہ تو رات نیند نہیں آئے گی، صبح فوراً آدمی ڈھونڈے جو مجھے بتائے ترجمہ کر دیجیے. اس لیے رب العالمین کی کتاب کے ساتھ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. مقصد نہیں پورا ہوتا جب تک آپ سمجھ کرنا پڑے. یہی مقصد ہے اللہ کے پیغام کا. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ کے رسول واضح کر دیتے ہیں بات، پھر جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے، جو گمراہ ہونا چاہے گمراہ ہو، اور جو گمراہ ہوتے ہیں پھر اللہ انہیں گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور انہیں اللہ کے بڑے بڑے دنوں کی یاد دلائیں، یعنی تاریخ کے وہ ایام جن میں قوموں کے رجوع و زوال کے فیصلے ہوئے ہیں، وہ دن یاد دلائیں. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے. اور اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا
کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں مزید تمہیں نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم اور زمین میں جو بھی ہیں سارے کے سارے بھی کفر کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی، اور اس کی خود بخود تعریفیں ہو رہی ہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی آ کے میری حمد کرے تو میری حکومت مضبوط ہوگی۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، جنہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ جس کا مطلب ہے کہ ان قوموں کے بعد بہت ساری اور قومیں بھی آئیں جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ان قوموں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ عرب انہیں نہیں جانتے تھے تو اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے اور کہا کہ جو پیغام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور بے شک ہم اس دعوت کی طرف سے جو تم ہمیں دے رہے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اس کی طرف سے ہم ایک خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھ منہ میں دے رہے یعنی حیران ہو گئے، جیسے ہوتا ہے بندہ حیران ہو کر بعض دفعہ ہاتھ منہ میں ڈال لیتا ہے، یعنی حیران ہو گئے کہ اللہ نے رسول بھیج دیے۔ یعنی یہ کوئی حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ نے رسول بھیج دی، اللہ کیوں نہیں رسول بھیجے گا؟ وہ رب العالمین ہے، اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے بندوں کو بتائے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، صراط مستقیم کیا ہے، تمہارے لیے صحیح کیا ہے، غلط ہے۔ تو اس پہ وہ حیران ہو گئے، منہ میں انگلیاں ڈال لیں جی اللہ نے رسول بھیج دیے۔ تو ان کے رسولوں نے، یعنی جو ان کی طرف رسول بھیجے گئے، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کی ذات میں شک کر رہے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تاکہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے، جو گناہ کر چکے ہو وہ معاف کرے اور آئندہ تمہیں مہلت دے، دنیا میں ایک وقت مقررہ تک دنیا کے عذاب سے بچائے۔ قوموں نے جواب دیا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ ہماری طرح کے انسان ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے ہیں ان کی عبادت سے ہمیں روک دو، تو ہمارے پاس کوئی واضح سند لے کر آؤ۔ قوموں نے جواب دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہر قوم نے یہی کہا تم تو انسان ہو، تو گویا کہ فرشتے ہونے چاہیے رسول۔ آج بھی غلط فہمی ہے ایمان لانے والوں کو، وہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے آپ کو رسول اس لیے کہ آپ انسان ہیں۔ آج غلط فہمی یہ ہے کہ چونکہ ہم نے رسول مان لیا ہے تو اس لیے ہم انسان نہیں مانیں، یہ مصیبت۔ معاملہ وہی ہے، غلط فہمی کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے انسانی صفات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ مذہب کا تصور جو آج بنا ہوا ہے وہ یہی ہے نا کہ مذہبی آدمی بڑا مقدس، یعنی کوئی تقریباً مذہبی تقدس میں 100 میں سے 80 نمبر مل جاتے ہیں اگر شادی نہیں کی ہوئی، 80 نمبر مل جائیں پکے، اور باقی 20 نمبر مل جائیں گے دنیا چھوڑی ہوئی ہے۔ آج ایک وہ کوئی اٹھی ہیں، کوئی 2 عورتیں ہیں، سنا ہوگا جی، تو اس میں ایک کہہ رہی 7 سال سے ہم نے دنیا چھوڑ دی ہے جی، گویا کہ دنیا چھوڑ دی جائے تو اب ہم وہ بڑے اونچے درجے پہ چلے گئے۔ تو یہ تصور ہوتا ہے کہ مذہبی وہ کچھ بننے کے لیے، اس طرح کو ڈھونگ رچانے کے لیے بھی، ڈرامہ کرنے کے لیے بھی بڑی دلیل دی جاتی ہے جی ہم نے دنیا چھوڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کا تصور جو ہے وہ رہا ہے کاموں میں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسولوں کو یہ کہا، رسولوں نے انہیں جواب دیا کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، کوئی شک نہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن تمہاری طرح انسان ہیں یعنی ظاہری جسم ساخت میں ہم انسان ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہے، خاندان ہے، لیکن ظاہر ہے عام انسانوں میں اور اللہ کے رسول میں اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ تو نہیں کہ انسان ماننے سے وہ ہماری طرح کے انسان، بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں جی انسان ماننے سے وہ ہماری طرح کے انسان بن جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام انسان برابر نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول عام لوگوں کی طرح ہو جائیں اگر انہیں انسان مان لیا جائے؟ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ غلط فہمی انہیں رہی لوگوں کو. تو اللہ کے رسولوں نے کہا کہ ہم بے شک تمہاری طرح انسان ہیں، یعنی بیوی بچے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انسانی صفات ہیں ہمارے اندر، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بنا لیتا ہے. اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں. ہم تمہارے پاس کو معجزہ لے آئیں اللہ کے اذن کے بغیر. اللہ ہی پر مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم اللہ پہ کیوں نہ بھروسہ کریں، حالانکہ اس نے ہمارے زندگی کے راستوں میں ہماری رہنمائی کر دی ہے. اور جو تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو اس میں ہم صبر کریں گے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کافروں نے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں واپس ہماری ملت میں آنا ہوگا، ہمارے دین میں آنا ہوگا، یا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے. آخری دھمکی کہ یا تو واپس ہمارے دین میں آؤ یا ہم اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے. پھر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یعنی رسولوں کی طرف، پھر ان کے رب نے رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یعنی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے رسولوں کو دھمکی دینے لگے کہ واپس ہمارے دین میں آؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. اب مہلت دی ہوئی اللہ نے، لیکن اب اللہ کے رسولوں کو دھمکی دے رہے ہیں قتل کی، تو یا ملک سے نکال دیں گے. یہی اس وقت قریش بھی سوچ رہے تھے. تو اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اس موقع پہ پھر اللہ نے رسولوں کو وحی کر دی کہ ان ظالموں کو اب ہم ہلاک کر دیں گے، اب ان کی مہلت ختم، اور ان کے بعد ہم اس سرزمین میں تمہیں بسائیں گے. یہ انعام اس شخص کے لیے ہے کہ جو میرے حضور پیشی کے ڈر سے ڈرا اور جو میری وعید سے ڈرا. یعنی یہ انعام کہ اللہ دنیا میں انہیں اقتدار دے گا کہ جو میرے حضور پیشی سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا. انہوں نے فیصلہ مانگا، یعنی ان ظالموں نے فیصلہ مانگا. جو قریش بھی بالکل یہی حرکتیں کر رہے کہ اللہ فیصلہ کر دے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کعبے کے پردے پکڑ کر دعائیں مانگ رہے. انہوں نے فیصلہ مانگا تو فیصلہ آ گیا، تو ہر جبار دشمن حق ذلیل و خوار ہو گیا. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا، عذاب آ گیا. تو اب آگے کیا ہے؟ یہ تو ہے دنیا کا عذاب، اور پھر آگے ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد اس کے آگے جہنم ہے، یعنی ایسے کافروں کے لیے. اس کے بعد اس کے آگے جہنم ہے، اور وہاں انہیں کچلو جیسا پانی پلایا جائے گا جسے وہ مشکل سے گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا مگر وہ آسانی سے اتار نہیں سکے گا. اور ہر طرف سے اس پہ موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے اس کے لیے سخت عذاب ہوگا. یہ تو ہے دنیا کا عذاب. پھر آگے جو حشر ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا کہ یہ ہے دشمن حق. جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور سخت آندھی کے دن اس پہ سخت آندھی چل جائے. انہوں نے جو کمایا ہے اس کا یہ پھل نہیں کھا سکیں گے اور یہ ہے دور کی گمراہی. یعنی جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہیں کافروں نے تو فرمایا جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور سخت آندھی چلے تو اسے اڑا کر رکھ دے. ایسے اعمال جو ہیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. کفر جو ہے وہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی دنیا کے سارے اعمال، اور شرک بھی ضائع کر دیتا ہے اور نفاق بھی ضائع کر دیتا ہے. یعنی ایک شخص اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ہے اللہ کا، یا اللہ کے رسولوں کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی کتابیں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے شخص کے جو دنیاوی اعمال ہیں وہ جو بھی ہوں بظاہر جو بڑے اچھے کام سمجھے جاتے ہیں، بعض کافر بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ویلفیئر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ ایسے کام جو ہیں وہ بالکل اس طرح اڑ جائیں گے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور آندھی اسے اڑا دے اور اپنی کمائی میں کا کچھ بھی وہ پھل نہیں کھا سکیں گے آخرت میں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے، تمہیں لے جائے کسی نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے. تو جو کمزور لوگ تھے وہ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے یعنی دنیا میں، انہیں کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے کسی حصے سے کچھ عذاب سے ہمیں چھڑا دو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہاری بھی صحیح رہنمائی کرتے، تو آج ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. کمزور لوگ بڑے لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو جنہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصطلاح استعمال کیا مستکبرین، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا استکبروا جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. دوسرے قرآن کی اصطلاح ہے کہ مستضعفین یا ضعفاء، کمزور دبے ہوئے لوگ جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ اللہ کے رسولوں نے دعوت جا کر کن کو دی ہے؟ سب سے پہلے انہی مستکبرین کو دی ہے، سرداروں کو. بڑے دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طائف میں گئے تو آپ عام عوام کے پاس نہیں گئے دعوت دینے، وہاں کے بڑے سرداروں سے جا کر ملے. اگر وہ ایمان لے آتے تو باقی لوگ تو ان کے پیچھے تھے. مکہ میں بھی آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو پہلے دعوت دی، اگر وہ مان لیں گے تو باقی ان کے پیچھے. لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر ہم لوگ پہلے ایمان لے آئے، اور یہ مستکبرین سارے جو ہیں یہ آخر مرحلے تک روکنے کی کوشش کرتے رہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کو فرمانے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ کمزور لوگ جو دوسروں کے پیچھے چلنے والے تھے وہ ان مستکبرین کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تو آج اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہمیں کمی کروا سکتے ہو. تو وہ کہیں گے جی اگر ہم ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے تمہیں بھی گمراہ کیا، تو آج ہم بھی یہاں عذاب میں ہیں تم بھی ہو، تو روئیں دھوئیں یا صبر کریں برابر ہے، یہاں سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے. تو اب یہاں پہ سب سے بڑا وہ شخص کہ جو انسانوں کو گمراہ کرتا، جس نے چیلنج کیا تھا پہلے دن سے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا اور سارے وسائل آپ نے لگا دوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، سارے اپنے وسائل استعمال کر دو. اور وہ کون ہے؟ الشیطان. یہ قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سب وبارزوا للہ جمیعا، بے نقاب، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، پورا مجمع ہے، سب لوگ ہیں، پوری انسانیت. تو وہاں ایک تو یہ دکھایا کہ کمزور کن کو کہہ رہے ہیں؟ مستکبرین کو، ہر قوم کے. دوسرا یہ کہ شیطان اس روز وہ بھی سامنے آ کے اعتراف کر لے گا اور ساری فکر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا گیا، جب فیصلہ ہو جائے گا کس نے جہنم میں جانا ہے اور کس نے جنت میں جانا ہے، اعمال کے مطابق فیصلہ ہو گیا، اس وقت شیطان بھی آئے گا سامنے. اللہ تعالیٰ لائیں گے اس پہ لوگوں پہ مزید حجت پوری کرنے کے لیے. اور جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا. لوگوں کو مخاطب کر کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، جو اللہ نے وعدے کیے تھے اپنے رسولوں کے ذریعے دیکھ لو آج سارے وعدے سچے تھے. اللہ نے بتایا تھا جو یہی حرکتیں کرے گا جہنم میں تو آج جا رہے جہنم میں. اللہ نے بتایا تھا جو یہ کام کرے گا جنت میں تو آج وہ جا رہے ہیں جنت میں. پھر وہ کہے گا کہ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے تو کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا. میں نے بھی وعدے کیے تھے، امیدیں دلائیں تھیں یہ چھڑا لے گا، یہ بچا لے گا، یہ سفارش کر لے گا، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کریم ہے. اور یہ لیکن شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہتا بندے کو آ کر اللہ کون ہوتا ہے جی اللہ کون ہوتا ہے غم دینے والا، چھوڑو ہم نے نہیں ماننا. یہ نہیں ہے. شیطان کے وعدے فریب ہوتے ہیں، فریب، دھوکہ. اللہ بڑا کریم ہے، اچھا وہ توبہ کر لیں گے ابھی بڑا وقت ہے مثلا، یا پھر شرک میں مبتلا کرے گا. اللہ کو تو مان ہے لیکن شرک میں مبتلا کر جی جہنم میں جو لے جانا ہے کسی طرح بھی کھینچ کے نہیں جہنم میں لے جانا ہے تو ٹھیک ہے. اس طریقے سے جیسے اس کی مثال ایک دیکھیں کہ کوئی شخص کسی کا دشمن ہے تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی دشمنی بڑی عجیب طریقے سے کرتے ہیں. دشمنی بڑی عجیب طریقے سے ہوتی ہے، بدلہ لینا ہے کسی سے، دشمنی کرنی ہے. میں نے واقع عملاً دیکھا ہے اسے، اور ہمارے دیہاتی زندگی میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دشمنی کرنی کیا ہے؟ ایک تو ہے نا کسی کو سامنے آ کے مارو یہ وہ نہیں، بڑے آرام سے چپکے سے دشمنی. اس کی اولاد کا بیڑا گرک کر دو، منشیات پہ لگا دو، برے کاموں پہ لگا دو، یہ تعلیم نہیں حاصل کرنے دینی، اس غلط چکروں میں ڈال دو، اولاد کو تباہ کر دو. بالکل بڑی زبردست طریقے سے دشمنی کرتے ہیں. منشیات میں لگا دیے، ادھر بدکاریوں پہ لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، بیڑا گرک. شیطان کی دشمنی یہ ہوتی ہے، فریب کے ذریعے دھوکہ. اس طرح نہیں کہ آئیں وہ اللہ کون ہوتا، نہیں، فریب کہ شرک میں مبتلا کرنا ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح کی غلط جو حقیقت کے خلاف ہیں چیزیں کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، اس نے تو کچھ کہنا ہی نہیں، سفارش ہو جائے گی، فلاں بچا لے گا، چھڑا لے گا، یعنی اللہ کا ڈر ختم کرنا، خوف اللہ کا ختم. پھر انسان غلط راستوں پہ چلنا شروع کر دیتا. تو یہ وعدے تھے جو شیطان کرتا ہے. تو وہ کہے گا کہ میں نے بھی وعدے کیے اور سب کے خلاف کام کیا، کوئی ایک وعدہ بھی میرا پورا نہیں ہوا. تیسری چیز وہ کہے گا کہ مجھے تم پہ کوئی اختیار نہیں تھا، فما کان لی علیکم من سلطان،
کوئی طاقت نہیں تھی میرے پاس. یعنی کوئی یہ نہ کہے جی شیطان نے ہمیں زبردستی روک لیا، ہم تو نیکی کی طرف جا رہے تھے، شیطان نے ٹانگیں پیچھے سے ہماری پکڑ کے کھینچ لی، کوئی بیڑیاں ڈال دیں، کوئی ہتھکڑیاں لگا دی. نہیں، وہ کہے گا میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. سلطان، کوئی طاقت، کوئی اختیار کسی قسم کا کچھ نہیں تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. اس سے زیادہ اختیار اللہ نے شیطان کو نہیں دیا. دعوت دی، دعوت قبول کر لی، بس کوئی اور اختیار نہیں. زبردستی نہیں ہے، ذرا برابر زبردستی کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے صرف اتنا اختیار دیا ہے، دعوت، جسے وسوسہ کہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. شیاطین جن ہوں وسوسہ، ہاں شیاطین انس بعض دفعہ جب ان کے پاس وہ اختیار آتے ہیں تو زبردستی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی زبردستی اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ کسی کو زبردستی اللہ کی بندگی، اگر روک دیں تو ٹھیک ہے، پھر تو عذر ہے، لیکن وہ بھی اس طرح تو نہیں کو روک سکتا. ستائیں گے مومنوں کو، جیسے مکہ میں ستایا جا رہا تھا. تو برحال یہ شیطان یہ کہہ دے گا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے صرف دعوت دی، تم نے قبول کر لی، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. مجھے ملامت نہ کرو، شیطان نے بیڑا غرق کر دیا، شیطان نے مروا دیا. وہ کہے گا نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرو. تم نے اپنا بیڑا خود غرق کیا، کیوں میری بات مانی؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی، میں نے تو دعوت دی، تمہیں اللہ نے عقل دی تھی، غور و فکر کرتے. اللہ کے انبیاء کی دعوت موجود تھی، اللہ کے نیک بندے تمہیں بلاتے رہے، حق کی طرف ڈراتے رہے کہ بچو شیطان کی چالوں سے، تو تم نے جان بوجھ کے میری دعوت قبول کر لی. لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری کو فریاد رسی کر سکتے ہو. نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں. جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، میں نے اس کا کفر کیا. یعنی مجھے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، میری طرف بہت سی چیزیں منسوب کر کے میں نے آج اس کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ آج وہ ظالم کہ جو شیطان کے ہتھے چڑھے، تو ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دوسری طرف فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ وہاں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کا استقبال وہاں اس بات سے ہوگا کہ تم پہ سلامتی ہو. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. کلمہ طیبہ، کلمہ تو کہتے ہیں کسی بھی بات کو، لیکن یہاں جسے کلمہ طیبہ کہا گیا ہے، کلمات تو بہت سارے ہیں، ساری اچھی باتیں وہ کلمات طیبہ ہیں. اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے کلمات طیبات ہیں جن کی کوئی یاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سمندر یہ جو موجودہ ہیں اور اتنے اور سمندر بھی آ جائیں اور سارے زمین کے درخت جو ہیں ان کی کلمے بن جائیں تو اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے. اتنی اللہ کی تعریفیں، وہ سارے کلمات طیبات طیبہ ہیں. لیکن یہاں جسے کہا جائے کلمہ طیبہ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے سب سے بڑا کلمہ، سب سے جس کی تمام انبیاء نے دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، کسی کا حق نہیں کہ اس کی عبادت ہو سکے. ہمارے اس کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے دی ہے ایک پاکیزہ درخت سے کہ جس کی جڑیں زمین میں پوست ہوتی ہیں، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی. تو اسی طرح یہ کلمہ جو ہے اس کی جڑیں ایک مومن کے دل میں ہوتی ہیں پیوست، اور شاخیں اخلاق اور اعمال کی شکل میں نکلتی ہیں. اسی کلمے کے نتیجے میں شاخیں جو نکلتی ہیں، بہترین اخلاق، بہترین اعمال، وہ ساری اسی کلمے کی شاخیں ہیں. اور یہ جو درخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوال پوچھا صحابہ سے کہ یہ درخت کون سا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کلمہ طیبہ؟ تو پھر آپ نے بتایا خود ہی کہ یہ درخت جو ہے کھجور کا درخت ہے، اسے اللہ نے شجرہ طیبہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے
شجرہ طیبہ کہ جس کی جڑیں زمین میں پھنستا ہے اور شاخیں آسمان میں، وہ ہر آن اپنا پھل دے رہا ہے اپنے رب کے اذن سے، اور اللہ لوگوں کے لیے اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، تاکہ سمجھیں. یعنی یہ پاکیزہ درخت ہر آن اپنا پھل دے رہا ہے اپنے رب کے اذن سے. تو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے وہ بھی پھل دے رہا ہے ہر لمحے. اس کا پھل کیا ہے؟ شاخیں، اخلاق اور کردار جو مومن کا ہوتا ہے، جو اس کلمہ طیبہ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہے کلمہ طیبہ. کلمات تو بہت ہیں، تو اس لیے میں یہ واضح کر دوں کہ اسلام کا جب کہتے ہیں کلمہ تو وہ یہی کلمہ ہے. 6 نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا، مشتبہ کر دیا سارا معاملہ کو. 6 کلمے سنائیں گے، 6 کلمے تو کوئی حد ہی نہیں، اتنے زیادہ ہیں. تو آپ 6 کی لمٹ کیسے وہ کریں؟ 6 ہیں بہت سارے، لیکن اصل جو کلمہ ہے وہ یہی ہے، وہ ایک ہی ہے. اول کلمہ نہیں ہے ہی یہ کلمہ. اسلام کا کلمہ یہ ہے جسے پڑھ کر ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. جس کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے وہ ایک ہی کلمہ ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک ایسے خبیث درخت کی طرح ہے کہ جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا جاتا ہے، جسے کوئی استحکام حاصل نہیں ہوتا. بڑے بڑے ایسے کوئی درخت ہوتے ہیں اگے ہوئے، کوئی جڑ نہیں نیچے، ایسے ذرا ہوا ہی اور اکھاڑ کے لے گئی. جو لوگ ایمان لائے اسے اللہ اسی قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے انہیں ثبات عطا کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایمان لانے والوں کو اسی کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کلمہ ہی کے ذریعے انہیں ثابت قدمی حاصل ہوگی اور انہیں کامیابیاں ملیں گی. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور وہ اپنی قوم کو بربادی کے گھر میں لا اتارا. اپنی پوری قوم کو لا کے بربادی کے گھر میں اتار دیا، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے وہ انتہائی بری جگہ ہے. اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا، کفر میں بدل دیا، اور خود نہیں برباد ہوئے، پوری اپنی قوم کو بھی جہنم میں لا اتارا. اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے تاکہ یہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. کہہ دیجئے یعنی انہیں بتا دیں ان لوگوں کو کہ کچھ روز مزے کر لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیں کہ نماز قائم کرو، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمان سے اس نے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے اس نے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے، اور اس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا. نہروں سے مراد قرآن جب نہر کہتا ہے تو دریا مراد ہے. ہماری یہ نہریں نہیں جو ہم نے خود نکالی ہوئی ہیں، یہ تو ہم نے نکالی دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی نہریں. اصل نہریں جو اللہ نے بنائی ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. دنیا کے آج بڑے بڑے دریا آپ سمجھ لیں وہ انسانوں نے بنائے، قدرتی ہیں نا، سارے اللہ نے بنا دیے، بہ رہے ہیں. پانی کا کس طرح اللہ نے انتظام کیا ہے سارا، اور کس طرح یہ دریا بہا دیے ہیں. تو اسی کے ذریعے انسانی زندگی دنیا میں ممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس نے تمہارے لیے دریا جاری کر دیے. میں آج مجھے خیال ہے کہ نہریں جب ہم کہتے ہیں خود میرے ذہن میں بعض دفعہ یہ نہریں آ جاتی ہیں جو ہمارے پنجاب میں ہیں، خود نکالی ہوئی نہیں دریا. قرآن جب نہر کہتا ہے تو مطلب دریا. اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کر دیے جو ہمیشہ کے لیے چلے جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں ہمیشہ، مسخر کر دیے، تمہاری خدمت میں لگا دیے. اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو ایسے نظام کا، ایسے سسٹم کا پابند کر دینا کہ اس سسٹم کی پابندی کرتے ہوئے وہ کسی کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، رات اور دن کا آنا جانا اور سورج اور چاند، اللہ نے ایک نظام کا پابند انہیں کیا ہے جس کے ذریعے وہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کا بٹن انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں.
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مویشی اللہ نے مسخر کی، گائے بھینس بکری اونٹ، یہ اللہ نے ہماری خدمت میں دے دی، ان کی باغ ڈور ہمیں پکڑا دی، جائیں ذبح کریں سواری کریں کھائیں ہمیں دے دیا، لیکن یہ ساری چیزیں بھی ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، لیکن بٹن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، یا مانگنے سے مراد دیا تمہاری فطرت نے جو تقاضا کیا، تمہاری فطرت ہر تقاضا اس نے پورا کیا، تمہاری ہر فطرتی ضرورت اس نے پوری کی، اور تمہیں اس نے ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ کی، اور اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، اللہ کا حق مارتا ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، پھر بھی انسان دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ کا، اور انسان ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے بیت اللہ کے تعمیر کے وقت کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یعنی مکہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ اول روز سے جب سے یہ شہر آباد ہوا، جب سے حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تو یہ شہر امن کا شہر ہے۔ جاہلیت میں بھی جب کہیں امن نہیں تھا، کسی کی جان مال محفوظ نہیں تھی، تو اس شہر میں امن تھا۔ اس شہر میں کوئی اپنے بڑے سے بڑے دشمن پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اور دوسری بڑی دعا کیا ہے؟ میرے رب پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، میری اولاد بتوں کی عبادت سے بچا۔ لیکن یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد بتوں کی عبادت میں مبتلا ہوگی، پھر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد اللہ نے نجات دی، تو امن کا شہر تو اللہ نے بنا دیا۔ اس وقت سے کفر شرک کرتے رہے، بتوں کی عبادت شروع ہوگی، لیکن اللہ کا گھر امن ہی کا شہر رہا۔ لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد قریش بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قریش کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم نے کیا دعا کی تھی اس شہر کے امن کے لیے، دوسری یہ کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور آج تم اسی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارے باپ کی دعا تھی، تو سوچو۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بت پرستی ہے کہ جس میں انسان عجیب طریقے سے مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسی محبت ان کی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان ان کے لیے لڑتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جس نے میری پیروی کی، میرے راستے پہ چلا وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی اس کا معاملہ ہے پروردگار تیرے ہاں ہے، تو چاہے اسے بخشے چاہے سزا دے۔ یعنی دیکھیں ادب کہ حضرت ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے میری نافرمانی کی ہے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، وہ ہے رب۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ میں فیصلہ کر دوں کہ جہنم میں کس نے جانا ہے جنت میں، کہنا جس نے میری نافرمانی کی
تو اللہ اس کا معاملہ تیرے پاس ہے، تو نے فیصلہ کرنا ہے، جس کو چاہے بخشے، جس پہ چاہے رحم کرے۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، اس کا معاملہ تیرے ہاں ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو اس بے آب و گیا سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے، لوگوں کے دل مشتاق بن جائیں اس گھر کی طرف، ان کی طرف، اور انہیں پھلوں کا رزق دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا جب اپنی اولاد کے ایک حصے کو، ایک حصہ تھا حضرت اسحاق کی اولاد، وہ فلسطین میں تھے جو آج بنی اسرائیل ہے، اور دوسرا حصہ حضرت اسماعیل کی اولاد۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو اس وادی غیر ذی زرع، جس میں کوئی نام و نشان نہیں، پانی، زراعت، بے آب و گیا زمین، کہیں کوئی امکان ہی نہیں کہ زراعت ہو، تو یہاں میں نے لا کے ان کو آباد کیا تیرے گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس، کیوں؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے میں نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا۔ اے پروردگار، تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا، سب لوگ کھنچے چلے آئیں اس طرف، تیرے گھر کی طرف، ان کی طرف، اور انہیں رزق دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنایا، تمام لوگ آ رہے ہیں، اگر اس دور سے حج ہو رہا ہے، عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور معاشی ترقی ہے، قریش مکہ کے لوگ خوشحال ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پہ کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے، ان ربی لسمیع الدعا۔ یہ ہے تعارف جو اللہ کے رسول کرا رہے ہیں اپنے رب کا، کہ میرا رب کون ہے؟ دعا سننے والا ہے۔ اور آج شیطان کے چیلے لوگوں کیا کرتے، نہیں جی اللہ تو نہیں سنتا، وہ تو مانتا نہیں کسی کی، وہ تو جب تک آپ کو سفارش وارش نہ ڈھونڈے آپ کی نہ دعا سنے گا، نہ کچھ کرے گا، نہ اس سے کو مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ ان ربی قریب مجیب، کہ میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعا سننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر ایک کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، کوئی مسلمان ہو کافر ہو۔ آج کافروں کی بھی وہی سن رہا ہے، جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں وہ فلاں جی ہم بت پہ گئے اور چڑھاوا چڑھایا، اللہ ہی دے رہا ہے انہیں بھی، اگر نہ دے تو پھر تو دنیا میں امتحان ہی نہ ہو سکے، سب کو وہ دے رہا ہے، جو کہیں اور جا کے شرک کر رہا ہے اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، تو سب کو دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو بھی، جس دن حساب قائم ہوگا، قیامت کے دن حساب برپا ہوگا، اللہ کی عدالت میں جس روز پیش ہونا ہے۔ اے پروردگار، مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور سب مومنوں کو بخش دے جس روز حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ
مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں ان میں ایک بہت بڑے سوال کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے جو خاص طور پہ مومنوں کے ذہنوں میں ایمان لانے والوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا تھا اور آج بھی پیدا ہوتا ہے اور کافروں کو بھی یہ غلط فہمی ہوتی تھی. مومنوں کے دلوں میں سوال کیا پیدا ہوتا تھا کہ جب بھی اللہ کے رسول آئے ہیں جس طرح قرآن نے بتایا تو ایمان لانے والوں کو ستایا جا رہا ہے, اذیتیں دی جا رہی ہیں, آروں سے چیرا جا رہا ہے, ان کے جسموں کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا جا رہا ہے, لوہے کی کنگھیوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا تو ایمان لانے والے سوچتے ہیں کہ ان ظالموں کو اللہ نے اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے, کیوں نہیں اللہ انہیں پکڑتا. اگر ہم حق پہ ہیں, اللہ کے رسول حق پہ ہیں, تو ان ظالموں کو کچھ نہیں ہو رہا. ایک ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا مکہ میں, یاسر کو شہید کر دیا, کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا, نہ کسی کا ہاتھ شل ہوتا ہے, نہ کسی کو کوئی فالج کا اٹیک ہوتا ہے, کسی مومن کو ستا رہا ہے کہ جی فالج ہو گیا اور مر گیا کافر, اس کی کچھ بھی نہیں ہو رہا, بلکہ ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اور پھر کافر بھی سوچتے ہیں جی اگر یہ حق ہیں, سچے ہیں, تو ہم یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر اللہ کے ہم دشمن ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور ایمان لانے والے ہیں, تو پھر ہمیں تو تباہ ہو جانا چاہیے, ہمیں کیوں مہلت ملی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم سچے ہیں اور دلیر ہوتے جاتے ہیں. اس سوال کا یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان آیتوں میں. اور جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے قطعاً غافل نہ سمجھو. جو کچھ ظلم کر رہے ہیں تم قطعاً یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس سے غافل ہے. بے شک وہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی, آنکھیں جمی رہ جائیں گی, بس ادھر ادھر دیکھ نہیں سکیں گے. یہ گردنیں اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے, آنکھیں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہوں گی اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے. قیامت کا منظر پیش کیا, یعنی اللہ انہیں اس دن کے لیے ٹال رہا ہے کہ ان کو سزا اس دن دینی ہے. وہ دن ہے کہ جب یہ سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے, قیامت جب برپا ہوگی اور ادھر ادھر دیکھ نہیں سکیں گے, آنکھیں ایک جگہ جمی ہوں گی, دل ان کے خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے. لوگوں کو خبردار کر دیں اس روز سے جس دن عذاب آئے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کی پیروی کریں. یہ ظالم آج جو سارے ظلم کر رہے ہیں یہ کہیں گے تھوڑا سا اور موقع دے دیں, دنیا میں ہمیں بھیج دیں, ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال آنے والا نہیں ہے. تم قسمیں کھا کہتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہمیں کوئی زوال آنے والا نہیں ہے. اور تم ان لوگوں کی جگہ رہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تمہارے سامنے اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم ان کی جگہ آئے جو پہلے تباہ ہوئے اور تمہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا, اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھایا. اللہ تعالیٰ جواب دے تم وہ ہو کہ جو دنیا میں یہ حال تھا, پھر ہم نے تمہیں ہر طریقے سمجھایا. ان لوگوں کی جگہ آ کے آباد ہوئے جو پہلے تباہ ہوئے, ان کا انجام تم دیکھ چکے تھے. اور انہوں نے بڑی چالیں چلیں, اور اگرچہ ان کی چالیں ایسی اور انہوں نے چالیں چلی اور ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے. یعنی یہ سارے مجرم ظالم چالیں چلتے رہے مگر ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, اور ایسی چالیں تھیں کہ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں اس کے. اور واقعتاً میں بعض دفعہ جب دیکھتا ہوں نا دنیا میں کیسی ظالم چالیں چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمن, تو یہ آیت بار بار یاد آتی ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اگرچہ ان کی چالیں ایسی سخت غضب کی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں, ایسی چالیں انہوں نے چلیں, لیکن ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. جن کی چالیں
کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تم قطعاً یہ نہ سمجھو کہ اللہ رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ مومنوں کو مخاطب کیا یا ان کو بھی جو رسولوں کا انکار کر رہے تھے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا اللہ اس کی خلاف ورزی کر دے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے رسولوں سے؟ کامیاب انہوں نہیں ہونا ہے۔ بے شک اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ان کو اس دن سے خبردار کر دو جس دن زمین کو اور آسمانوں کو بدل کر کچھ سے کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا، اور یہ اس ہستی کے سامنے بے نقاب ہوں گے جو واحد و قہار ہے، جو اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور سب پہ غالب ہے۔ اس کے سامنے سب بے نقاب ہوں گے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اس کے سامنے پیش ہوں گے سب۔ اور اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کا لباس تارکول کا ہے اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تارکول کا لباس پہنے ہوئے ہیں، چہروں پہ آگ چھائی ہوئی، آگ کے شعلے چہروں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن، اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ ایک ہی الہ ہے۔ انہیں پتہ چل جائے اس پیغام کا، یہ اصل مقصد بار بار جس کے ذریعے لوگ خبردار کیا جا رہا ہے، کیا؟ انما هو الہ لا الہ الا اللہ، اس ایک الہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی الوہیت کی اس بات نہیں رکھتا۔ ہمیں کہ یہ پیغام ہے جس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ وہ ایک ہی الہ ہے، اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں، انہیں پتہ چل جائے، وہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ باقی جو عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں تو ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، ان کی آنکھیں بڑی نشانیاں دیکھ کر کھلیں گی اور اس وقت گزر چکا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ ہجر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نام بھی علامت کے طور پہ ہے کہ اس میں اصحاب الحجر کا ذکر آیا ہے۔ تو اصحاب الحجر حضرت صالح کی قوم ہے، قوم سمود۔ الف لام را،
یہ اس کتاب کی یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ اللہ کی ہر کتاب قرآن ہے، اور یعنی ایسا قرآن ہے یہ کہ جو اپنا مدعا کھول کے واضح بیان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑ دیں کہ یہ کھائیں اور مزے کر لیں اور آرزویں انہیں غفلت میں ڈال دیں، جلدی انہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک واضح کتاب تھی، ایک یا کتاب سے مراد یا مہلت بھی ہو سکتا ہے کہ ایک متعین وقت تھا کتنی انہیں ڈھیل دینی ہے، اور یہ بھی کہ ہر بستی کی طرف رسول بھیجا اور ہم نے کتاب نازل کی۔ تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا کسی کی ہلاکت کا تو اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کوئی لمحے کے لیے بھی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کے جس پہ یاد دہانی نازل کی گئی ہے کہ تم تو مجنون ہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا تم مجنون ہو، تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچا ہے، اگر سچے ہیں تو فرشتے لے آئیں، فرشتے نازل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو تو حق دے کر بھیجتے ہیں اور پھر انہیں کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی فرشتے جس دن آتے ہیں تو فرشتے پھر اس طرح نہیں آتے، وہ تو فیصلہ کرنے آ جاتے ہیں، تو جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بے شک ہم ہی نے اس یاد دہانی کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، یعنی یہ قرآن، اللہ کی ہر کتاب ذکر ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، قرآن ہے، فرقان ہے، تو فرمایا اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اس کی کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، ایک رتی برابر کوئی چیز اس میں آج تک کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ بڑی اس کی تحقیق کر رہے نے کی، کہیں سے کوئی چیز نکالیں کوئی کمی بیشی نہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے یہ پیغام، تو کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے گروہوں میں بھی ہم نے رسول بھیجے، اور جو بھی رسول ان کے پاس آیا تو وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ یہ مذاق اڑا رہے، سب گروہوں کا یہی حال تھا کہ جو بھی رسول آیا تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم اس کلام کو مجرموں کے دلوں میں اسی طرح گزارتے ہیں، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ یہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، پہلے لوگوں کی مثالیں بھی گزر چکے ہیں، ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں اس طرح گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کے رسولوں کی دعوت جو ہے وہ مجرموں کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ جیسے گرم سلاخ کسی کے پیٹ میں ڈال دیں، تو اس طرح مجرم اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے، ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اللہ کا پیغام۔ فرمایا کہ اس طرح ہم مجرموں کے دلوں میں اسی طرح اس کو گزارتے ہیں کہ وہ اس کو کبھی قبول نہیں کرتے اور اس کے خلاف فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آج مکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے، لہٰذا فرمایا یہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں، پھر یہ تھا کہ کوئی نشانی دکھائیں اور سارا کچھ، تو فرمایا کہ اگر ہم ان پہ آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھتے جائیں تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے، بلکہ ہمیں تو جادو کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہاں سے آتی ہے کتاب، اور کتاب لائیں، ایسے نہیں کہ بھئی یار یہ لکھی ہوئی کتاب۔ فرمایا کہ ہم اگر کھول دیں نا دروازہ سیڑھی کہ آسمان پہ پہنچ جائیں تو وہاں انہیں نظر آ جائے سب کچھ، تو پھر بھی کہیں گے نہیں ہماری آنکھوں کو کچھ کر دیا گیا ہے، بلکہ جادو ہو گیا ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہے، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں، پھر بھی یہ جٹلائیں گے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنا دیے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، ستارے جو نظر آ رہے ہیں تو آسمان کی خوبصورتی کا بھی سبب ہے، اور یہ اس سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس آسمان کو محفوظ کر دیا ہے ہر شیطان مردود سے، یعنی یہ ستارے جو ہیں یہ حفاظت کر رہے ہیں آسمان کی، اور برج بھی ہیں، الا یہ کہ کوئی سن گن لینے کی کوشش کرے، کوئی چیز چرانے کی کوشش کرے تو ایک واضح شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر قسم کی موزوں چیزیں اگا دی۔
تو یہ بتایا کہ اسماء میں نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے برج بنائے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی شیطان یعنی جن اسماء کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے انہیں جو میزائل مارے جاتے ہیں شہاب کہ آگے نہیں جا سکتے، الا یہ کہ کوئی سنگن لے کے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس پہ بھی مار پڑتی ہے. اور یہ تو ہے آسمانوں کا نظام. زمین کو فرمایا کہ ہم نے اس طرح بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور ہر قسم کی موضوع چیزیں اگا دی تمہارے رزق کے لیے. تو یہ آیات انشاءاللہ مزید اگلی آیات کے ساتھ کل انشاءاللہ پڑھیں گے.